علی بھائی اگلا سوال ہے، میں پاکستان پولیس میں ایک آفیسر ہوں اور میں نے ماسٹر ڈگری کر رکھی ہے۔ میں انتہائی ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہوں، آپ کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور باقی دوستوں کو شیئر بھی کرواتا ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ بعض اوقات مدعی کی جانب سے کیس کی پیروی کے لیے خود سے ہی رقم کی آفر ہوتی ہے جو ہم قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے جو فکس رقم ملتی ہے جس میں کورٹ کیس چلانا ممکن نہیں ہوتا، کیا یہ رقم لینا جائز ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک اعتبار سے تو مشکل سوال ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سلوٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ایمانداری کے ساتھ اتنی بڑی ڈگری لے کر بھی پولیس کے محکمے میں 40-50 ہزار کی نوکری، اتنے کی نوکری ہوگی ان کی، کر رہے ہیں۔ تو یہ تو حقیقت بات ہے کہ میں نے پہلے بھی، آپ کو پتہ ہے پولیس کے حوالے سے آلریڈی ایک کلپ آ چکا ہے یوٹیوب پہ، آپ جا کے لکھیں لیڈی پولیس آفیسر، تو وہ جو ایک لیڈیز میں سے تھیں ایک، ان کے اوپر چند نمازیوں نے حملہ کیا کراچی کے اندر، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ پولیس کو ریسورسز ہماری حکومتیں نہیں دیتی۔ جس طرح ہم اپنی فوج اور ایجنسیز کو بجٹ دے رہے ہیں نا، اس سے آدھا بجٹ بھی اگر پولیس کو دیں تو ہماری یہ سول ایجنسی ان سے بہتر نہیں تو ان کے برابر کام کر کے دکھا سکتی ہے، اور اس کے پیچھے ایشوز یہی ہیں۔ میری کئی ایک پولیس آفیسرز کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں لیکن چھوڑنا اس لیے پڑتا ہے کہ اب ان کو عدالت کے سامنے جب پیش کریں گے اور گاؤں ایریا سے شہر لے کے جانے کا خرچہ ہے وہ ہمیں فکس 5,000 روپیہ یا 5,500 روپیہ حکومت دیتی ہے۔ تو اگر مجھے 3 شرابیے پکڑ کے ایک چھوٹے گاؤں سے لاہور لے کے جانے پڑ جائیں اور وہاں سے واپسی پر اور ان کو روٹی بھی کھلانی پڑ جائے تو میرے پورے مہینے کا TADA فارغ، اگلے دن تو میں مجرم پکڑ ہی نہیں سکتا، اور اگر پکڑوں گا تو مجھے چھوڑنا پڑے گا کیونکہ میں کیس کی پیروی نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے کئی ایک مجرم چھوٹ جاتا ہے۔ البتہ جہاں کہیں مخالف پارٹی انوالو ہوتی ہے نا، وہاں پہ ان کو پھر یہ ایج مل جاتا ہے کہ مخالف پارٹی جو حق پہ ہوتی ہے اور انہوں نے اپنا کوئی دشمن پکڑوایا ہوتا ہے تو وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ پولیس والوں کے پاس تو TADA نہیں تو یہ بیچارے چھوڑ ہی دیں گے۔ یہ میں ایماندار پولیس آفیسرز کی بات کر رہا ہوں، بے ایمانوں کی نہیں۔ بے ایمان تو اس سے ڈبل پیسہ لے کے تو ان کو مجرموں کو چھوڑ دیں گے، ان کی تو بات نہیں کر رہا، ایماندار پولیس آفیسر، اور ان کے لیے واقعی حقیقت ہے کہ زندگی ہینڈ ٹو ماؤتھ گزر رہی ہوتی ہے۔ بل میں پہلے آپ کو ایک اسٹرکٹ حدیث بتا دیتا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے جو عاملین ہیں، جو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں آیا ہے کہ جو زکوٰۃ کے کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں نا، زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے ایک مصرف ان کی تنخواہیں بھی ہیں، ان کی تنخواہ زکوٰۃ میں سے جائے گی جو زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو جب زکوٰۃ کے کلیکٹر واپس آتے تھے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جو زکوٰۃ انہوں نے کلیکٹ کی ہوتی تھی یعنی بھیڑوں کی، بکریوں کی، اونٹ کی، گائے کی، وہ بیت المال میں جمع کرواتے تھے، اور کچھ ان کو گفٹ ملے ہوتے تھے۔ وہاں لوگ فیاض قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ چلو جی یہ 40 بکریاں تو ہماری طرف سے زکوٰۃ ہے، یہ 1 بکری تو بھی لے جا۔ تو کہتے تھے یہ وہ ہے جو ہم نے زکوٰۃ اکٹھی کی، اور یہ سر بخاری اور مسلم دونوں میں، مشکات میں پہلی جلد میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی، اور کہتے تھے یہ جو کچھ بکریاں ہیں نا، یہ ہمیں لوگوں نے گفٹ کیے ہیں، یہ بیت المال کے لیے نہیں، یہ ہمارا گفٹ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کہتے تھے نہیں، یہ بھی بیت المال میں جائے گا، تم جا کے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھو، اپنی ماں کی گود میں جا کے سر رکھو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں وہاں پر کون یہ گفٹ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کیونکہ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملا ہے۔ اس طریقے سے پولیس کو، فوج کو، جوڈیشری میں جو ادارے ہمارے ٹیکسز کے اوپر تنخواہیں لے رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کو تنخواہیں دے رہی ہے، فی سبیل اللہ تو کوئی بھی کام نہیں کر رہا اللہ کے فضل سے، ویسے کہتے ہیں جناب ہم ملک و قوم کے لیے جانیں دیں گے، آج تنخواہیں بند کریں تو میں دیکھتا ہوں کتنے جانے دینے والے جانے دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، حقیقت بات ہے۔ اب میں اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کرتا ہوں۔ تو اس طرح کے جو محکموں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، اب وہ چونکہ آلریڈی تنخواہ لے رہے ہیں، اب اس تنخواہ میں ایڈ ہو کے جو گفٹ ان کو ملتا ہے نا سر، وہ ان کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ لیکن جو اسپیسیفک کیس انہوں نے بیان کیا نا، اس میں اس کے حلال ہونے کی گنجائش اس حوالے سے نکل سکتی ہے، اور صرف اتنی کہ جتنا اس کیس کے اوپر خرچہ ہے، کہ مدعی کہتا ہے کہ سر آپ یہ مجرمین کو وہاں نہیں لے کے جا سکتے، ان کو لے کے جانے کا اور آپ کے جانے کا گاڑی کا میں بندوبست کر دوں گا، وہاں کے کھانے کا آپ کا بندوبست کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور واپسی وہاں پہ رہائش کا اگر ایشو ہوا، 2-3 دن رکنا پڑا، یہ سارے
کورٹ کچہری میں جو خرچے ہوتے ہیں کچھ ڈاکومنٹس نکلوانے کے لیے وہ میں کر دوں گا, آپ جو ہے میرے کیس کو پروسیڈ کریں. تو اس کا وبال پھر حکومت وقت اور پرائم منسٹر کو جا رہا ہوگا کہ انہوں نے ایسا نظام کیوں نہیں قائم کیا کہ ایک عام آدمی کو پیسہ نہ لگانا پڑے. لیکن وہ پولیس آفیسر اس کی مد میں جو کچھ لے رہا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ خرچہ 10,000 ہونا ہے تو وہ لاکھ روپے لے لے. یہ اب اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے اتنا ہی وہ خرچہ لے اس میں سے, کہ تاکہ اس کو پروسیڈ کر سکے. اور پھر ہمارے ان اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ یہ چیزیں پبلکلی ہائی لائٹ کریں. میرے ساتھ تو رونا روتے رہتے ہیں لوگ, لیکن ان کے آفیسرز کا تو کام ہے نا کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. جس طرح جب کبھی ان کے پولیٹیکل مفاد آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی جرت کرتے ہیں کہ یہ سٹنگ چیف منسٹر کے خلاف بھی جا کے تو بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا سندھ میں جو ایکس جو تھا آئی جی, وہ آئے دن اس کی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی تھی چیف منسٹر کے بارے میں. حالانکہ تیری اوقات کیا ہے کہ تو چیف منسٹر کے بارے میں بات کر رہا ہے. ایسے لوگوں کے اوپر تو سو موٹو لے کے سپریم کورٹ کو چاہیے ان کو اندر کرے کہ یہ ان لوگوں کو یہ طریقہ ہے کہ سیاستدان کے اوپر سارے شیر ہیں کہ وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ایک سرکاری ملازم کا کیا کام ہے کہ وہ پولیٹیکل معاملات میں دخل دے, جبکہ وہ ایک پوسٹ پہ بیٹھا ہے اور پھر کنٹراورشل چیزوں کے اوپر بول رہا ہے. وہ پارٹی تو نہ بنے وہ, تو جہاں یہ بول رہے ہوتے ہیں وہاں یہ بھی بولا کریں نا کہ ہمارے ساتھ یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے. اور اس میں یہ رونا پیٹا کرے تاکہ آج جس طرح ڈیفنس کے اداروں کو اتنا بھاری بھرگم بجٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو بھی بجٹ تھوڑا حکومت انکریز کر دے. وہ پنجابی کہتے ہیں روو نہ تو ماں بھی دودھ نہیں دیندی, یعنی بچہ روتا ہے اسی وقت ماں دودھ پلاتی ہے نا. ماں کتنی محبت کرتی ہے بچے سے, لیکن وہ بھی دودھ اسی وقت پلاتی ہے اسے جب بچہ روتا ہے. اس کو بھی اپنے بھوک کا اظہار کرنا پڑتا ہے, تو یہ بھی اظہار کریں نا. تو باقی جو اس میں تو مجھے یہاں تک یعنی انہی آفیسرز نے بتایا کہ جی ہم لوگوں کی تو تنخواہیں تھوڑی سی ہیں, تو ہمارا پورا خرچہ جو ہے نا ہمارے علاقے کے لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. مکان بھی ایک کرائے پہ کہتے ہیں لے کے دیا ہوا ہے, اور تھوڑا بہت کچن کا نظام بھی وہ چلا دیتے ہیں, اور آگے پیچھے جو جانا ہوتا ہے وہ گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوا دیتے ہیں. تو میں نے پوچھا جی جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا ATM کارڈ اپنی وائفس کو دیا ہوا ہے, وہ پوری تنخواہ نکال کے استعمال ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جتنی ہماری تنخواہ ہے نا 40 یا 50 ہزار, اتنا ہی ہمارا دوسرے شہر میں رہنے کا خرچہ بھی ہے. ظاہر ہے خرچہ تو ہو جاتا ہے دوسرے سٹی کے اندر, کھانا پینا رہائش یہ وہ. تو کہتے ہیں تنخواہ میں تو ہماری ساری تنخواہ ادھر لگ جائے. تو پھر اسلامی بھائی جو ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ اتنے بڑے لیول کے اوپر جو خدمات لے رہے ہیں نا, یہ تو ڈاؤٹ فل ہے. باقی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے معاملات میں نہیں اس کے ساتھ چلا سکتا, ٹھیک ہے نوکری چھوڑ دیں. کیوں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں جھونکنا ہے؟ کیونکہ آپ اگر حرام کا یہ معاملہ کریں گے تو یہ تو سر بہت اسٹرکٹ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی دبائی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ تو ایک مثال کے طور پہ ہے نا کہ اتنا سا بھی ناحق کسی کا مال لیا تو 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا, چاہے وہ زمین کی فارم میں ہو, چاہے وہ کرنسی کی فارم میں ہو, چاہے گولڈ کی فارم میں ہو. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے. پولیس والے تو پولیس رات کے اوپر چل رہے ہیں جی, سیدھی سی بات ہے. اگر کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سیدھے جنت میں, اور اگر راستے میں پھنس گئے تو کٹ کے سیدھا دوزخ میں. اور یہ صرف پولیس والے نہیں ہیں, ایجنسیز کے لوگ بھی, اور فوج کے لوگ بھی, جوڈیشری کے لوگ بھی, اور پرائم منسٹر بھی, چیف منسٹر بھی, جتنے جو ہے وہ حکومتی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب کے سب جو ہے نا وہ اس پوسٹ کا لذت تو لے رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو آگ چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اسلاف صحابہ اور تابعین اس طرح کی چیزوں سے دور بھاگتے تھے کہ ہم کہیں پکڑے نہ جائیں. تو پولیس والوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنا رونا روئیں اور اس طرح کے ایشوز کو لے کے چلیں. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو پیشی کے اوپر ساتھ اپنے خرچے پہ لے جاتا ہے, وہ تو کئی کیسز میں بھی پولیس والوں کو ساتھ لے گیا ہوں, اور جس میں آپ دھونس سے کسی نہ کہیں کہ ریکویسٹ کی فارم میں ہو اور وہ ترس کھا کے لے جاتا ہے آپ کو, تو پھر آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں, پھر آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, بشرطے کہ جن کے ساتھ جا رہے ہیں وہ حق پہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ چوروں کے ساتھ آپ جائیں پھر وہی ہے کہ آنکھ پیٹ کھائے اور آنکھ شرمائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا. اور پھر اگر مظلوم غریب ہے تو پھر آپ اپنی جیب سے بھی اگر لگانا چاہتے ہیں تو ضرور لگائیں. اگر اس کی آپ مدد نہیں کر سکتے, کم از کم ظالموں کا ساتھ تو نہ دیں, کہ جو پیسے والے لوگ ہیں آپ ان کا ساتھ دیں. تو اس حوالے سے یہ لوگ تو پولیس رات سے گزر ہیں جی, ان کو اپنا خیال کرنے کی ضرورت ہے. باقی زیادہ کسی کو مسئلہ ہے تو اپنی جاب بدل لے یا اپنی موٹر میں پولیس میں ٹرانسفر کروا لے.
آپ پتہ ہے ایک عام آفیسر کو جتنی 45-50 ہزار تنخواہ پولیس میں مل رہی ہے نا، موٹر وے پولیس کی تقریباً آلموسٹ اس سے ڈبل ہے، تنخواہ بھی اور فیسلٹیز بھی، ان کی بچوں کی ایجوکیشن کے اعتبار سے اور ہاسپٹل کی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن ایماندار لوگ تو یہ ٹرانسفر کرواتے ہیں خوشی خوشی، بے ایمان لوگ تو کہتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی موٹر پولیس میں ہم جائیں، موٹر وے پولیس میں. کیوں؟ وہاں تو لاکھ تنخواہ لینی ہے مہینے بعد، یا انہوں نے ہفتے کا حرام کا لاکھ کما لینا ہے. وہ موٹر وے پولیس کی نوکری سے ٹرانسفر اس پولیس میں کرواتے ہیں، حلال والے ادھر سے ادھر کرواتے ہیں. یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. یہ پولیس والے جب میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے نا تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جناب دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے، یعنی جو دائیاں ہوتی ہیں نا ان سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے. تو وہ یہ اس طریقے سے ایماندار آدمی تو ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور بے ایمان آدمی کہتا ہے جناب میں کدھر چھوڑ دیتا ہوں، سے پکھا مارن لگے نا، وہ ادھر آنے کی کوشش کرتا ہے. تو لیکن یہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ جی دنیا میں آپ کو روکی سکی تو کھانی پڑے گی. مثالیں ہم صحابہ کی دیتے ہیں، اہل بیت کی دیتے ہیں کہ جی چولہا نہیں جلتا تھا 3 مہینے تک، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام کے گھر. تو یہ صرف بیان کرنے کے لیے ہے، یا اے سی والی مسجد میں بیٹھ کے مزے لے کے بیان کرنے کے لیے اس پہ عمل کوئی نہیں کرنا. آپ نے عمل کرنا ظاہر ہے مشکل ہے، اور وہ تو ظاہر ہے کہ علماء نہیں عمل کر رہے، تو یہ بیچارے عام دنیا دار لوگ جو دنیا میں اس طریقے سے مختلف پوسٹ کے اوپر ہیں، ان کا تو اتنا تزکیہ نہیں ہوا، ان سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے. باقی آپ کو پتہ ہے پولیس کے ہاتھ ہمیں بھی لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ پولیس اوورآل ایک مظلوم طبقہ ہے. اگرچہ کئی ایک ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کو لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے بھی ان کو جس طریقے سے یعنی ڈراموں کے ذریعے یا اور طریقوں سے بدنام کیا ہے، تو اس